وہ ناسمجھ تھی، بے وقوف تھی، جبھی نرمل کے اصرار پہ اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ نرمل جس کام کے لیے اسے ساتھ لائی ہے وہ کتنا برا اور گھٹیا کام ہے۔ اب جو نرمل کو کونے والی میز پہ اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف دیکھا تو اسے خود پہ جی بھر کے غصہ آیا کہ وہ کیوں نرمل کی باتوں میں آ کر یہاں ریسٹورنٹ میں چلی آئی۔ وہ بے شک 16 سال کی تھی، لیکن نرمل کو یوں بے باکی سے لڑکے سے باتیں کرتے اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دیکھ کے اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے کافی پیتے ہوئے یوں ہی خیال سا آیا کہ اسے یہاں بیٹھے اس کا باپ یا باپ کے جاننے والا کوئی دیکھ لے تو کتنا برا ہوگا اس کے ساتھ، اس کا باپ کیا سوچے گا، اور اسی سوچ نے اسے ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ نرمل پہ لعنت کے 2 بول بھیج کر ہوٹل کے داخلی دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اسے فائرنگ کی زوردار آواز سنائی دی۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی اور ایسی ہی چیخ اس کے آگے پیچھے لوگوں نے ماری۔ فائرنگ کی آواز جب بالکل دروازے کے پاس آنے لگی تو ریسٹورنٹ میں موجود ہر فرد نے اپنی جان بچانے کی خاطر آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ اس نے بھی بھاگنا چاہا لیکن اس کی ہمت وہیں دم توڑ گئی۔ اسی لمحے کوئی بھاگتا ہوا اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ گرنے لگی تھی جب ٹکرانے والے نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کو باندھ لیا تھا۔ اس کی بے ساختہ چیخیں بلند ہوئیں۔ آہنی گرفت والے نے اس کے گرد اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ چیخیں مارتے مارتے اس کا ماتھا اس شخص کے گلے میں لٹکے تعویذ سے ٹکرایا اور اس کی نظروں نے تعویذ دیکھ کر اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا تو دل ایک دم اچھل کے حلق میں آ گیا۔ خود کش بمبار، یہ خیال دماغ میں آتے ہی اس کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اتنی بلند ہوتی چیخوں پہ گرفت والے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا لیکن وہ سر دائیں بائیں جھٹکنے لگی۔ مجبوراً بازل خان کو جما کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھنا پڑا اور اس کے لاکھ چھڑانے کی کوششوں کے باوجود اس نے نہیں چھوڑا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کامنی سی لڑکی اس کے بازوؤں میں ہی جھول جائے گی۔ لڑکی کا سانس بند ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اس کا بھی۔ یہ دمے کی مریضاں ہیں، سانس گھٹنے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ شکر ہے آپ وقت پہ لے آئے، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے ہوئے ڈاکٹر نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائیں گی؟ اسے وقت سے حویلی پہنچنا تھا کیونکہ بابا جان کی کوئی 100 کالز آ چکی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو یوں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں ٹھہرنا اس کی مجبوری تھا اور حویلی پہنچنا بھی بہت ضروری تھا۔ تبھی ڈاکٹر سے اس نے پوچھا تھا 1 آدھ گھنٹہ لگ سکتا ہے اور تب تک بابا جان کی جان سولی پہ لٹکی رہے گی۔ اس نے سوچا، پھر گہری سانس لے کے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ہزار کے کئی نوٹ اس کے ہاتھ میں آئے۔ اس نے بنا گنے اور دیکھے وہ سب ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیے۔ پلیز اس لڑکی کا خیال رکھنا، جب تک یہ ہوش میں نہیں آ جاتی آپ ان کے پاس رہنا اور ان سے ایڈریس وغیرہ لے کے انہیں باحفاظت گھر تک پہنچا دیجیے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا جو اتنے سارے نوٹ دیکھ کے کھل اٹھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ایسا ہے کہ مجھے جلدی حویلی پہنچنا ہے، بابا جان سخت پریشان ہیں ورنہ میں خود یہاں رک جاتا۔ آپ بے فکر ہو کے جائیں سائیں، میں ان کا مکمل خیال رکھوں گا۔ پیسے پکڑتے ہوئے ڈاکٹر نے بے حد عاجزی کا ثبوت دیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں ایک نظر انہیں دیکھ لوں؟ ایسا ہے سائیں، ہم انہیں ذرا وارڈ میں منتقل کر لیں، پھر آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی ذرا مشکل ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ اس نے ذرا سا پیشانی کو رگڑا اور کچھ سوچا۔ یار بڑی دیر ہو جائے گی، آپ ان کا خیال رکھیے گا، مجھے جانا ہے۔ وہ کلائی پہ بندی گھڑی پہ نگاہ دوڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر نے زور زور سے سر ہلایا۔ وہ باہر نکلا تو ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو غور سے دیکھا۔ واہ مولا تیری کرم نوازیاں۔ ڈاکٹر پیسوں کو چوم کے فوراً آگے بڑھ گیا کہ کوئی اور نہ دیکھ لے، اور دروازے کے پار زمین پہ کروفر سے چلتے ہوئے بازل خان نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور مسکرا دیا۔ حریص لوگ، اس نے سوچا اور جیپ میں جا کے بیٹھ گیا۔ اسے ہوش آیا تو خود کو نامعلوم جگہ پہ دیکھ کے دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ایزی ایزی، ڈاکٹر نے اسے اٹھتے دیکھ کے بے ساختہ کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ میں کہاں پہ ہوں؟ آپ ہسپتال میں ہیں، آپ کو خان سائیں یہاں لائے ہیں۔ اگر آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں تو پلیز اپنا ایڈریس وغیرہ بتائیں تاکہ آپ کے گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ حیران ہوئی کہ یہ خان سائیں کون ہے بھلا؟
جو اسے یوں اٹھا کے یہاں ڈال گیا، اور پھر ریسٹورنٹ والا واقعہ اس کے ذہن میں دوڑ آیا اور اس کے اندر سنسناہٹ پھیل گئی۔ تو اس شخص نے دھماکہ کر دیا ہوگا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ پیر پھیلائے، سب کچھ بالکل سلامت تھا، وہ زندہ تھی، لیکن وہ شخص تو مجھ سے لپٹا ہوا تھا۔ پھر اس خود کش دھماکے میں بچ کیسے گئی؟ اس کے ذہن میں دور دور تک یہی سوال گونج رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ سنیں، میں زندہ ہوں کیا؟ اس کے بچکانہ سوال پہ ڈاکٹر دھیرے سے مسکرا دیا۔ کیوں آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ میں معذور نہیں ہوئی؟ اس نے پھر سے سر پیر ہلا کے اپنے صحیح سلامت ہونے کا یقین کرنا چاہا۔ بی بی، آپ زندہ ہیں، مکمل ہوش میں ہیں۔ آپ کا کون سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو آپ معذور ہوتی؟ صرف دم گھٹا تھا، اور اب آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ڈاکٹر مجبور تھا کہ اسے مکمل جواب دینا تھا، کیونکہ بازل خان سے ان گنت پیسے جو لے کے جیب میں ڈال رکھے تھے، ورنہ ابھی تک تو وہ اپنے ذاتی کلینک میں ڈیوٹی ٹائم شروع کرنے والا تھا اور وہ یہاں سے فوراً بھاگنا چاہتا تھا، لیکن خان سائیں کے پیسے اور ان کے غصے کا خوف اسے یہاں بیٹھنے پہ مجبور کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ سمجھی یا نہیں، لیکن اس نے سر ہلا دیا۔ حالانکہ وہ بے چین اب بھی تھی کہ جب وہ خودکش بمبار اس کے ساتھ لپٹا تھا تو پھر وہ دھماکے میں زندہ کیسے بچ گئی، اور وہ بھی صحیح سلامت۔ حیرت ہے۔ پلیز آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دیں، آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر کی بات پہ اسے فوراً اپنے بابا کا خیال آیا اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اگر انہیں اس کا ریسٹورنٹ میں بے وجہ موجود ہونا، پھر دھماکے میں اڑ جانا، پھر بچ کے یوں ہسپتال میں پہنچ جانا، یہ سب پتہ چلتا تو ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی۔ یوں بھی اس کے امتحان ہو رہے تھے، پرسوں آخری پیپر تھا۔ اگر بابا کو اس واقعے کی بھنک بھی پڑی تو وہ اسے پیپر نہیں دینے دیں گے۔ وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے بہت خوفزدہ رہتے تھے، اب تو اور ہو جائیں گے، اور وہ آخری پیپر نہ دے کے بہت کچھ گنوا دیتی۔ بہتر تھا کہ بابا کو خبر ہی نہ ہوتی۔ تبھی اس نے بنا سوچے سمجھے نرمل کا نمبر ڈاکٹر کو لکھوا دیا، جو اگلے 15 منٹ میں اس کے پاس تھی۔ تم زندہ ہو نرمل؟ وہ اسے بھی زندہ سلامت دیکھ کے حیران ہو گئی۔ ہاں، اب تک تو زندہ ہوں، لیکن اگر تم نہ ملتی تو تمہارے باپ نے ضرور مجھے اوپر پہنچا دینا تھا۔ نرمل اس کی گمشدگی سے پہلے ہی تپی ہوئی تھی، اب تو اس کے سر ہی ہو گئی۔ تم غائب کہاں ہو گئی تھی بدتمیز لڑکی؟ سارے ریسٹورنٹ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر چلی تھی میں، حتیٰ کہ ٹیبل کرسیاں تک کھنگال ڈالے کہ شاید کسی سے چپکی ہوئی ہو۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے منحوس۔ جواباً وہ بھی بگڑی، نہ تم مجھے ساتھ لاتی نہ وہ دھماکہ ہوتا۔ اس کی بات پہ نرمل چونکی۔ دھماکہ؟ کون سا دھماکہ؟ وہ جو ریسٹورنٹ میں ہوا تھا۔ وہ دھماکہ نہیں تھا، فائرنگ ہوئی تھی، اور وہ بھی ہوائی، اور وہ بھی صرف روڈ پہ۔ لیکن خودکش بمبار تو میرے ساتھ چپکا تھا۔ وہ اسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ ارے کون سا بمبار؟ ہیلو لیڈیز، پلیز اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے بھی کچھ کام ہے، مجھے نکلنا ہے۔ ڈاکٹر نے تپ کے درمیان میں مداخلت کی۔ وہ دونوں نان اسٹاپ بول رہی تھیں، اس بیچارے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھیں جو بوجہ مجبوری وہاں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ دونوں تیزی سے سر ہلا کے اٹھیں۔ پلیز خان سائیں پوچھے تو یہ لازمی بتائیے گا کہ میں آخر تک آپ کے پاس ہی کھڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر مہنور سے مخاطب تھا۔ نرمل نے حیرت سے مہنور کی طرف دیکھا۔ یہ خان سائیں کون ہے؟ مہنور نے جواباً کندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تبھی نرمل کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پہ شہباز محمود کا نمبر دیکھ کر نرمل کے ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی۔ تمہارے بابا کا نمبر ہے؟ وہ رونی سی شکل بنا کے بولی۔ جلدی سے کوئی بہانہ بناؤ ورنہ دونوں کا قتل یقینی ہے۔ السلام علیکم انکل۔ انکل سوری، ہم لیٹ ہو گئے، ہم دونوں منگلا ڈیم پہ آئے تھے، گاڑی خراب ہو گئی۔ نہ پلیز گاڑی نہ بھیجنا، اب تو گاڑی ٹھیک بھی ہو گئی ہے، بس یہاں میگا مارٹ میں ہے، تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی، بس ابھی پہنچتے ہیں، اوکے بائے۔ اس نے ساری بات ایک ہی سانس میں ختم کی اور فون بند کر کے ایک لمبی گہری سانس لی۔ یار اگر بابا کو پتہ چل گیا تو؟ وہ سہم کے بولی۔ ایک تو تم ڈرپوک بہت ہو، تو کیا کروں، مجھ سے یہ دوگلا پن نہیں ہوتا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تو یہ لو فون، بابا کو بتا دو سب کچھ۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ چھوڑو یار، میں نے اتنی بزدل لڑکی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ لڑکیوں کو بہادر ہونا چاہیے،
تاکہ لوگ انہیں شیرنیاں کہیں. شیرنیاں. یہ شیرنی تم ہی بن سکتی ہو. خوفناک بندہ دیکھ کے میرا تو دم پہلے ہی گھٹنے لگتا ہے. میں کیسے بنوں گی شیرنی؟ پتہ ہے کیا، تم نے جو خود ساختہ ڈر اور خوف اندر گھسا رکھے ہیں، انہوں نے تمہیں اتنا بزدل، ڈرپوک اور گیدڑ بنا رکھا ہے. او سوری، گیدڑ نہیں، گیدڑی. آخری جملے پہ وہ کہا لگا کے ہنسی تو اس نے زور سے ایک مکہ اس کے کندھے میں جڑ دیا. دفع ہو تم. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شہباز محمود نے تیزی سے کچھ پیچھے چھپایا. کیا شاپنگ کی میرے بیٹے نے؟ تکیے کے نیچے کوئی چیز چھپاتے ہوئے انہوں نے یوں ہی پوچھا تو وہ بوکھلا گئی. وہ بابا شاپنگ تو نرمل کو کرنی تھی. اس کے بوکھلائے ہوئے انداز پہ شہباز محمود نے چونک کے اسے دیکھا. سب خیریت ہے نا؟ بابا کی زیرک نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ان کے پاس آن بیٹھی اور ان کے کندھے پہ سر رکھ دیا. بابا پرسوں میرا پیپر ہے اور مجھے پتہ ہے تمہیں ساری رات جاگنا ہے. شہباز محمود نے معصومیت سے کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی. کتنے سیانے ہیں آپ. اس کی بات پہ وہ بھی ہنس دیے. تم یہ بتاؤ تم نے اپنی میڈیسن لی ہے؟ باپ کی بات پہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اسی لیے سر جھکا دیا. کتنی لیزی ہو تم مانو. ایک وقت کی دوا چھوڑنے پہ جانتی ہو نا تمہاری حالت کیسی ہو جاتی ہے، اور پھر بھی تم سستی دکھاتی ہو. باپ کی ذرا سی سرزنش نے اسے نادم سا کر دیا. اوکے تم بیٹھو یہاں پہ، میں تمہاری دوا لے کے آتا ہوں. اور یہ بتاؤ کہ چائے پیو گی یا کافی؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا. جو میرے بابا سائیں پئیں گے. تو پھر اسٹرانگ سی چائے چلے گی. بالکل. اس نے سر ہلایا تو شہباز محمود ملازم کو آواز دیتے باہر نکل گئے. اس نے گہرا سانس لیا. تبھی اس کی نظر تکیے پہ پڑی جس کے نیچے شہباز محمود نے اسے دیکھتے ہی کچھ چھپایا تھا. اس نے یوں ہی غیر ارادی طور پہ تکیہ اٹھا دیا. نیچے سیاہ رنگ کا پستول پڑا تھا. یقیناً آج پھر وہ اسے نکال کے صاف کر رہے تھے اور اسے دیکھ کے چھپا دیا تھا. وہ ایسی چیزوں سے ڈر جاتی تھی. ڈر تو وہ اب بھی گئی تھی، اس لیے اس نے جھٹکے سے تکیہ پستول کے اوپر رکھ دیا تھا. میں کہتی ہوں مان لے میری بات بازل خان. 35 برس کا ہو گیا ہے تو. تیری عمر پیچھے نہیں آگے ہی آگے جا رہی ہے. آج نہیں تو کل بڈھا ہو جائے گا. بی جان کو اپنا پسندیدہ موضوع یاد آ گیا تھا. دیکھ بازل، میں تیری ماں ہوں. میرے دل میں بھی تیرے لیے ارمان ہے. میں تجھے صحرے میں سجا دیکھوں، گھوڑی چڑھا دیکھوں. بی جان کی لجاجت سے بھرپور آواز پہ اس کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ آ کر لہرایا اور وہیں ٹھہر گیا. آنکھوں میں ایسی سرخی اتری کہ وہیں جم کے رہ گئی. اس نے بہت تکلیف دہ سانس اندر کھینچی تھی. بی جان نے تعصب سے اسے دیکھا اور اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرنے لگی. مان لے بات میری، تیرے ہی فائدے کی بات ہے. پلیز بی جان، جو بات ناممکن ہے اس کے لیے بحث کرنا بے سود ہے. اس کا لہجہ ترشی لیے ہوئے تھا. بی جان کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑیں. کیوں بے وقوفانہ ضدیں لگاتا ہے؟ مجھے یہ بتا، کس کے آسرے پہ بیٹھا ہے؟ جس سے تو محبت کرتا تھا مدتیں ہوئیں، اس کا تو کفن بھی میلا ہو گیا. اب کیا قبر پہ ہی بیٹھ کے ساری زندگی گزارنی ہے؟ بی جان کی بات پہ وہ تڑپ ہی تو گیا. جو دل میں ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے بی جان. صنوبر میرے دل میں ہے، وہ زندہ ہے. بس اس کی قبر ہی میری متاع حیات ہے. مردوں کو زندہ کہنے والے تیرے جیسے بے عقل ہوتے ہیں. پلیز بی جان. اس نے ہاتھ اٹھا کے انہیں مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھنا چاہا. وہ سمجھ گئی مگر تعصب سے بھرپور سانس لے کے اتنا ضرور کہہ دیا. مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے بازل خان. جا، تجھے تیرے بابا سائیں بلا رہے ہیں. بی جان نے اس پتھر سے سر پھوڑنے کے بجائے ایک بار پھر چپ ہو جانا ہی بہتر سمجھا اور موضوع بدل دیا. وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا. عادل لالا کہاں ہے؟ وہ مظفر آباد گیا ہے. خیریت؟ کوئی میٹنگ تھی اس کی. کتنے دن رکیں گے وہاں؟ شاید 1 ہفتہ. نوال بھی گئی ہے ساتھ. دیکھ لو، بندہ شادی شدہ ہو تو جہاں چاہے بیوی کو لے کے گھومے پھرے. بی جان کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بات گھما پھرا کے پھر سے شادی پہ لے آئی تھی. اس نے سر جھٹک دیا. بابا سائیں کے پاس آیا تو انہوں نے ایک چمکتا دمکتا بنڈل اس کے سامنے رکھ دیا. یہ کیا ہے بابا سائیں؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا. یہ اپنے کشمیر کی چند خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں ہیں. تو تمہارے لیے منگوائی ہیں. انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا. کس لیے؟
اس کے ماتھے پہ ایک ساتھ کئی بل پڑے۔ تم بچے نہیں ہو بازل خان، زیان خان نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہا تو اس سے چپ نہ رہا گیا۔ یہاں کوئی بھی بچہ نہیں ہے بابا سائیں، بے شک گئے وقت کو کوئی واپس نہیں بلا سکتا، آنے والے وقت کو تو تھاما جا سکتا ہے نا۔ تم فضول کی ضد کر رہے ہو۔ معذرت بابا سائیں، آپ جانتے ہیں صنوبر کے بعد میں کسی کو بھی اپنا نہیں سکتا۔ صنوبر تو عرصہ ہوا مر چکی ہے۔ مری نہیں ہے، ماری گئی ہے، اس نے تصحیح کی۔ اس کا جرم ہی ایسا تھا۔ دوستی نبھانا اتنا بڑا جرم ہے کیا؟ صرف دوستی نہیں، ہماری نسل کو داغ لگانے کی بھی اس نے کوشش کی تھی۔ بابا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، افشین آپی نے خود محبت کی تھی، صنوبر نے انہیں محبت کرنے پہ مجبور نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ افشین اور سفیان کی ملاقاتوں کی عینی گواہ تھی۔ نام مت لو اس ذلیل کتے انسان کا۔ زیان خان کا سفید چہرہ غصے کی شدت سے بھڑک اٹھا۔ ایسی ہی سرخیاں بازل خان کے چہرے پہ بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ ہم نے جو کیا اپنی نسل، اپنے خاندان اور اپنے نسب کو بچانے کے لیے کیا۔ آپ افشین اور سفیان کو قتل کروا دیتے، لیکن صنوبر کو کیوں؟ وہ بے بس ہوا تھا، آواز کانپ گئی تھی۔ افشین نے ہمارا نام ڈبونے کی کوشش کی تھی اور صنوبر نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ جتنا جرم افشین کا تھا اتنا ہی جرم صنوبر کا بھی تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں بابا سائیں، آپ لوگوں نے افشی اور صنوبر کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بکواس بند کرو۔ وہ ہمارا حسب نسب ڈبونے پہ لگی تھیں اور ہم ان کے ساتھ بہتر ہی کرتے۔ تم میرے سپوت ہو بازل خان، کیا تمہیں خاندان کی عزت، اپنے باپ دادا کی عزت عزیز نہیں ہے؟ زیان خان کی چنگاڑتی آواز پہ وہ کچھ بول نہ سکا۔ بے شک وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اتنے اعلیٰ خاندان کی بیٹی ایک گھٹیا خاندان کے لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا رہی تھی اور اس کی سہیلی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کا جرم واقعی ناقابل معافی تھا، لیکن یہ دل بہت بے ایمان تھا جو صنوبر کے پیار میں ڈوبا ہوا تھا، جس میں کسی اور کی گنجائش تھی اور نہ جگہ۔ پھر وہ کیسے بی جان اور بابا سائیں کی بات مان لیتا؟ بازل خان، بہتر ہے کہ تم شادی کا فیصلہ خود کر لو، ورنہ مجبوراً مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ زیان خان نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، آئی ایم سوری بابا سائیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے بھی آرام سے کہہ دیا، میں مجبور ہوں، مجھے عادل کے برابر تمہیں بھی حصہ دینا ہے، مگر تمہاری شادی کے بعد۔ اور میں بھی مجبور ہوں، میں نے صنوبر کو کال دیا ہوا ہے۔ تمہیں زندہ لوگوں کے بجائے مرے ہوئے لوگوں کو دیے گئے کال زیادہ عزیز ہیں۔ آپ جو بھی سمجھ لیں۔ زیان خان اسے دیکھ کے رہ گئے۔ وہ نالائق کہاں ہے؟ صبح منشی زمینوں کے کاغذات لے کر اندر آیا تو بابا سائیں کو خود بدھ لگ گئی۔ سو رہا ہے، بی جان نے کاغذوں کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دن کے 11 بج گئے ہیں۔ میں نے 2-3 بار باہر بلایا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے کہو منشی آیا ہے۔ وہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ میں اس ضدی لڑکے سے عاجز آ چکا ہوں۔ وہ تپے۔ اس سے کہو کل ہماری زمینوں کا فیصلہ ہے، میرے کہے بنا خاموشی سے عدالت چلا جائے۔ آج تو اس نے اپنی عدالت لگا رکھی ہوگی۔ بی جان نے گہری سانس لی۔ عجیب انسان ہے، لوگ 10 عورتیں ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں اور یہ ایک ہی عورت کے پیچھے مر رہا ہے، اور وہ بھی مری ہوئی کے پیچھے۔ بی جان نے تصحیح کی اور منشی سے کاغذات لے کے پڑھنے لگی۔ زیان خان نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کے تخت پہ بیٹھی زمر آپا نے گویا اس کی مشکل کا حل نکالا۔ آپ سب جانتی ہیں۔ سوجی اور دکھی آنکھوں کو اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اندر کی جانب دبایا۔ دیکھو میرے بھائی، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ صنوبر کی موت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ بے قصور تھی۔ زمر آپا کی بات کو اس نے راستے میں ہی روک دیا۔ یہ تم کہتے ہو نا، ورنہ اس کا قصور افشین جتنا ہی تھا۔ اس نے افشین کا ساتھ دیا تھا، حتیٰ کہ اسے بھاگنے کے لیے اپنا برقع تک دیا تھا۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ بے قصور تھی؟ وہ کچھ بول نہ سکا۔ وہ بے قصور نہیں تھی بازل خان۔ جو ہمارے ریت رواج ہیں وہاں یہی قصور اصل جرم ہوتا ہے۔ بابا سائیں نے حکم دیا،
عادل اور شایان نے اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سارے خاندان کو خبر ہو گئی۔ پھر کیسے وہ اپنی قصوروار بیٹی کو چھوڑتے، اسے زندہ رہنے دیتے، اور جب بیٹی کا بھی گلا کاٹ دیا تو اس کی ساتھی کو زندہ رکھ کے وہ آستین کا سانپ کیسے پالتے؟ زمر آپا کے کھردرے لہجے پہ وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ بات سچ تھی مگر بے ایمان دل تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ دل اب بھی بے قرار تھا، اس مرے ہوئے وجود کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اندر محبت سانس لیتی تھی تو باہر وہ جیتا تھا۔ لڑکیاں تو سب کی سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ یہ دیکھیں سائیں، یہ کتنی خوبصورت ہے، میرے بازل کے ساتھ بیٹھے گی تو کتنی جچے گی۔ بی جان بابا سائیں کے پاس ساری تصویریں پھیلائے بیٹھی شوق سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں واقعی یہ تصویر بازل نے دیکھی تھی؟ انہوں نے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ تو کہہ رہے تھے آج منا کے ہی اس کو رہیں گے۔ بی جان نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ لکیر کا فقیر ہے حاجرہ بیگم، آپ پہ گئی ہے طبیعت، انہوں نے سرگوشی کے انداز میں کہا تو وہ چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی محبت کا قتل ہم پہ واجب تھا۔ جب ہم نے اپنی سگی اولاد کو نہیں بخشا تو وہ تو پھر غیر تھی۔ سائیں کا دہکتا لہجہ تھا۔ سگی اولاد کے لیے بھی ترس کی گنجائش نہیں تھی۔ میں یہ تصویریں خود بازل کو دکھاؤں گی، ایک اور کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ دن برا تھا یا حالات ایسے ہو گئے تھے کہ صبح ہی صبح ڈرائیور کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے زحمت دینے کے بجائے گھر کے اندرونی کام کرنے والے ملازم کو اسکول چھوڑنے کو کہا۔ ملازم نے لاکھ کوشش کی مگر اس سے گاڑی سٹارٹ نہ ہو سکی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، اسکول پہنچنا ہر حال میں ضروری تھا۔ لگتا ہے چھوٹی بی بی ڈرائیور کی طرح آج گاڑی کی طبیعت میں بھی گڑبڑ ہے، ملازم نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تو وہ روحان سی ہو گئی۔ ملازم نے اسے بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے فوراً پینترا بدلا۔ آپ ایسا کریں بڑے صاحب جی کو جگا لیں، وہ ڈراپ کر دیں گے آپ کو۔ نہیں نا فیضی، بابا ساری رات میرے ساتھ جاگتے رہے، اب جا کے ان کی آنکھ لگی ہے تو میں انہیں کیسے اٹھا دوں؟ وہ دانتوں سے نچلا ہونٹ کاٹتی بے حد پریشان اور روحان سی ہو رہی تھی۔ آپ بھی تو چھوٹی بیوی کمال کرتی ہیں، پڑھنا آپ نے ہوتا ہے، جاگنا بڑے صاحب کو پڑتا ہے۔ ایسا بھی کیا ڈرنا، آپ سوتے ہوئے صاحب جی کے پاس بیٹھ کے بھی تو پڑھ سکتی ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے فیضی، تم سب جانتے ہو اندھیرے سے مجھے کس قدر خوف آتا ہے، اور رات کو تو میرا دم بند ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں اگر بابا بھی میرے ساتھ نہ جاگیں تو میں زندہ کیسے رہوں گی؟ چھوڑیں بی بی جی، وہم ہے آپ کا، رات باہر ہوتی ہے، اندھیرا باہر ہوتا ہے، آپ اندر ہوتی ہیں، دروازے کھڑکیاں بند، اور سب سے بڑھ کر بڑے صاحب آپ کے پاس، پھر کاہے کا ڈر؟ وہ جانتی تھی کہ گھر کے ملازم اس سے چوری چھپے اس کے ڈرنے کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں کر پاتے کہ اس کے سامنے ہنسیں۔ آج فیضی کے منہ سے نکل گیا تھا تو وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ فیضی میں لیٹ ہو رہی ہوں، تم ایسے کرو گیٹ بند کر لو، میں کسی ٹیکسی یا رکشے سے اسکول چلی جاتی ہوں۔ ہاتھ پہ بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی اور بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اب مزید وقت برباد کرنا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن چھوٹی بی بی، بڑے صاحب، فیضی نے کچھ کہنا چاہا، جواباً اس نے ہاتھ اٹھایا۔ انہیں کچھ مت بتانا، مجھے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی، تم گیٹ بند کر لو۔ اسے نہ تو کوئی ٹیکسی ملی تھی اور نہ ہی کوئی اور سواری۔ وہ بھاگنے کے انداز میں چلتی بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ اسکول پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ تو لازمی لگ جاتا، اور اگر وہ پیدل چلتی تو گھنٹے بھر کا سفر تھا۔ ایسے میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رک کے کسی سواری کا انتظار کرے یا یوں ہی پیدل چلتی رہے۔ اس کے کندھے پہ شولڈر بیگ، جبکہ ہاتھ میں کلپ بورڈ اور کتاب تھی۔ بے حد عجلت میں وہ موبائل بھی اٹھانا بھول گئی تھی۔ اب تیز تیز چلتے ہوئے اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اور بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پیچھے دیکھنے کے بجائے اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کر لی، تو پیچھے سے چلتے تیز قدموں نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی۔ وہ جتنا تیز چل رہی تھی، پچھلے قدم بھی اسی رفتار سے چل رہے تھے۔ اس نے کنکھیوں سے پیچھے دیکھنا چاہا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے کندھے کے بالکل اوپر کسی مرد کا ہاتھ آ چکا تھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس چیخ کے ساتھ ہی اس کی مزید چیخیں بلند ہوئیں۔
جب ہاتھ اس کے شولڈر بیگ پہ پڑا اور اس گنڈے نے اس کا بیگ اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ خوف کے مارے وہیں کھڑے ہو کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے چیخے چلی جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کی آنکھوں پہ سے ہاتھ ہٹا کے اسے چپ ہونے کو کہا، لیکن وہ چیخیں مارتی ہوئی اگلے بندے کے کندھے سے جا لگی۔ وہ بندہ وہیں ہک دک رہ گیا، اسکول کے سفید یونیفارم میں ملبوس۔ کھلے بالوں والی لڑکی کا چہرہ وہ دیکھ نہیں سکا تھا۔ اس صورتحال سے وہ خود بھی گھبرا گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے کندھے سے لگی بس چیخے چلی جا رہی تھی۔ ریلیکس ریلیکس پلیز۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس لڑکی کو خود سے پرے کرنا چاہا، لیکن وہ اور مضبوطی سے اس سے چپک گئی۔ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس کے ماتھے پہ ایک ساتھ کئی لکیریں ابھریں۔ پلیز خود کو کنٹرول کریں، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ دائیں بائیں جو اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے وہ رک رک کے دیکھنے لگے تھے۔ بازل خود پہ بمشکل کنٹرول رکھ کے بول رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ بس چیخے چلی جا رہی تھی۔ بس کر دیں پلیز، اور بند کریں یہ چیخو پکار، حد ہوتی ہے کوئی۔ بھاری لہجے کی گرج نے ماہنور کو جھٹکے سے پیچھے ہونے پہ مجبور کیا۔ تبھی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے اسے دیکھا۔ لمبا چوڑا سرخ و سفید رنگت والا وہ مرد اسے کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ اس نے ذہن پہ زور دینا چاہا کہ وہ کون ہے، تبھی اس کی نظر اس شخص کے گلے میں لٹکتے سیاہ تعویذ پہ پڑی تو وہ چونک پڑی۔ خودکش بمبار؟ اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی، دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی، جھٹکے سے آگے دیکھا اور پھر پیچھے، اور پھر سامنے ہی اگلے پل وہ دوڑ لگائی کہ علمان۔ بازل خان کا غصے کے مارے مزید چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ لڑکی وہی ہے جو ریسٹورنٹ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ اس نے پیچھے کی جانب بھاگتے ایک شخص کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک شولڈر بیگ تھا۔ یقیناً اس نے وہ اسی لڑکی سے چھینا تھا۔ وہ اس شخص کے پیچھے بھاگ کے اس سے وہ بیگ چھین لاتا اگر یہ لڑکی اس کے پوچھنے سے پہلے اس سے ایک بار پھر سے چمٹ نہ جاتی۔ ایسے میں وہ چور بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور یہ لڑکی بھی بھاگ نکلی۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا کہ اس نے اتنی ضروری کام سے جاتے ہوئے یہاں بیچ راستے میں گاڑی کیوں روکی، خامخواہ وقت کیوں ضائع کیا۔ بابا سائی نے اسے وقت پہ عدالت پہنچنے کو کہا تھا اور اب اتنا وقت نکل گیا تھا۔ آج بابا سائی کی کچھ زمینوں کا فیصلہ تھا اور بابا سائی اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، اور بڑے بھائی عادل مظفر آباد گئے ہوئے تھے جن کی واپسی آج ہی متوقع تھی۔ تبھی ناچار اسے آنا پڑا تھا۔ عین اسی دن حویلی میں بھونچال اس وقت آیا جب ظہر کی اذانوں سے تھوڑی دیر بعد عادل خان اور شایان خان نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے سیاہ کرولا سے کئی گولیوں نے آ کے انہیں وہیں گرا دیا۔ عادل تو موقع پہ ہی دم توڑ گیا تھا، جبکہ شایان نے ہسپتال کی راہداری میں پہنچ کے موت سے ہاتھ ملایا۔ حویلی میں خبر پہنچی تو بڑے سائیں زیان علی خان نے وہیں سینہ پکڑ لیا۔ دل کا عارضہ پہلے سے لاحق تھا، اب کی بار اس کا وار آخری ثابت ہوا اور خالی نہ گیا۔ دل کے دورے نے بڑے سائیں کو بھی ابدی نیند سلا دیا۔ حویلی پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ حویلی میں ایسی قیامت برپا تھی کہ کسی کو بھی اس خاندان کے نظر نہ آنے والے آخری مرد کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ تو جب فون بجا اور کسی نوکر نے اٹھا کے پوچھا کہ بازل سائیں آپ تو زندہ ہیں نا، نوکر نے جس تجسس سے پوچھا بازل اس کے انداز پہ ٹھٹک سا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے جواباً غصے سے پوچھا۔ نوکر فوراً سیدھا ہوا۔ میرا مطلب ہے چھوٹے سائیں حویلی پہ تو قیامت آ گئی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوٹے سائیں، عادل سائیں، شایان سائیں اور بڑے سائیں سب ایک ساتھ چلے گئے، ہم ختم ہو گئے، سب مر گئے، سب مر گئے۔ بازل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کے دور جا گرا۔ اسے لگا اس کی بھی بس آخری سانسیں ہیں۔ صبح کے حالات کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح اسکول پہنچ گئی تھی۔ پیپر تو شروع ہو چکا تھا لیکن اس کی منت سماجت کام آئی اور اسے بھی بٹھا لیا گیا، لیکن باقی کا سارا دن اس کا بے چینی میں گزرا۔ ڈرائیور بعد میں گاڑی ٹھیک کروا کے لے آیا تھا۔ ڈرائیور کو دیکھتے ہی وہ چراغ پا ہو گئی۔ اگر صبح گاڑی ٹھیک ہوتی تو اس کے ساتھ صبح والا واقعہ پیش کیوں آتا؟
ڈرائیور نے اس کی پھٹکار چپ چاپ سن لی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو لاؤنج کا شیشے کا دروازہ دھکیلتے ہی اندر سے آتی اگر بتیوں کی تیز خوشبو نے اس کی سانسوں کو وہیں روک دیا۔ سامنے سے آتے فیضی کو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فیضی کے چہرے پہ بھی پزمردگی چھائی ہوئی تھی۔ آج کوئی خاص بات ہے؟ اس کے لب ذرا سے ہلے۔ آج چھوٹے صاحب کی برسی ہے۔ ملازم فوراً بتا کے وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ مردہ قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج کے صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ فیضی کی بیوی جو کچن میں غریبوں کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی اسے دیکھتے ہی باہر نکل آئی۔ چھوٹی بی بی پانی لے کے آؤں؟ بابا اپنے کمرے میں ہوں گے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دن اس کے باپ کے لیے موت سے کم نہیں ہوتا۔ نہیں جی، وہ تو صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن آج تو شاید وہ چھوٹے صاحب کی قبر پہ گئے ہوں گے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اسے وہ دن شدت سے یاد آیا جب 5 سال پہلے شہباز محمود اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پہ اس کی کلاس فیلو افشین کا رشتہ لے کر زیان خان کے گھر گئے تھے۔ وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ گئی تھی۔ وہاں زیان خان نے انہیں نچلی ذات کا طعنہ دے کے دھتکار کر گھر سے نکالا تھا، اور پھر جب اس کے بھائی سفیان کو باپ کی اتنی تذلیل کا پتہ چلا تو اس نے جذباتی قدم اٹھایا، اور عین اس وقت جب وہ لڑکی لے کے بھاگ رہا تھا ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر ٹوکے سے اس کے ہزاروں ٹکڑے کر کے شہباز محمود کے گھر پہنچائے۔ اپنے بیٹے کی ناقابل شناخت لاش دیکھ کے شہباز محمود بلبلا اٹھے، لیکن ان لوگوں کی طاقت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ 5 سال انہوں نے کس اذیت میں اور کس تکلیف میں گزارے ہیں یہ بات صرف وہی جانتی تھی۔ ہر سال جب یہ دن آتا تھا شہباز خون کے آنسو روتے تھے، اپنی بے بسی پہ تڑپتے تھے، اور وہ اپنے باپ کو تڑپتے دیکھ کے خود بھی تڑپ جاتی تھی۔ اس نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کیے تو ملازمہ نے گھبرا کے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کی کوئی بھی دوا وہاں نہیں تھی۔ تبھی وہ بھاگ کے اندر کی طرف گئی اور دوڑ کے انہیلر اس کے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ ذرا سا پرسکون ہوئی تو ملازم نے اس کا بجتا ہوا سیل فون لا کے اس کے سامنے رکھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ملازم کو دیکھا۔ بڑے صاحب کا فون ہے۔ اس نے فون پکڑ کے فوراً کان سے لگایا تو ملازم اور ملازمہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ بابا، اس نے ابھی باپ کو پکارا ہی تھا کہ دوسری طرف سے شہباز محمود کا جاندار کہا برآمد ہوا۔ وہ حیران ہوئی کہ آج تو بھائی کی برسی تھی، آج کا دن تو ماتم کا دن تھا۔ یہ دن تو سارا دن وہ روتے ہوئے گزارتے تھے، اور اب وہ ہنس رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔ کیوں؟ اور اس کا جواب اسے اگلے چند ثانیوں میں مل چکا تھا۔ مانو، میری پیاری مانو، تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو بیٹا۔ بابا، آپ خیریت سے ہیں؟ آج ہی تو خیریت ہوئی ہے میری، آج ہی تو ٹھیک ہوا ہوں میں۔ باپ کی بات پہ وہ الجھی تھی۔ تم خوشیاں مناؤ مانو، آج تمہارے بھائی کا بدلہ میں نے چکا دیا، آج میرے بیٹے کے قاتل بھی اوپر چلے گئے۔ باپ نے پھر زور کا کہا لگایا۔ مانو کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بابا، آپ ہمارے غم اور دکھ کے اس سے بات بھی مکمل نہ ہو پائی اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ نہیں بابا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ لوگ ظالم ہیں، سفاک ہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے بابا۔ شہباز احمد کسی سے نہیں ڈرتا، اور ڈرے بھی کیوں؟ اس کے پاس کون سا جوان بیٹا ہے جسے وہ مارنے آئیں گے، جس کے قتل کی وہ دھمکیاں دیں گے؟ میرا جوان بیٹا تو آج وہاں اوپر بیٹھا خوش ہو رہا ہوگا، مجھے داد دے رہا ہوگا۔ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا کہ میں نے لمحوں میں کیا سے کیا کر دیا۔ بابا پلیز آپ گھر آئیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں گھر ہی آ رہا ہوں مانو، تم ملازموں سے کہو آج تو ڈھول تاشوں کا انتظام کریں، آج میری حویلی میں ماتم نہیں ہوگا، آج خوشیاں منائی جائیں گی۔ لیکن کوشش کے باوجود بھی مانو کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل پا رہی تھی، اور اس کی آواز نکلنے سے پہلے دوسری طرف سے آتی آواز نے اس کے کان وہیں سن کر دیے۔ خوشی سے جھومتے پاگل ہوتے شہباز محمود یہ بھول گئے کہ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گاڑی بھی خود ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اپنے حال میں مست وہ آگے سے آتی بڑی سی گاڑی کو نہیں دیکھ پائے، اور ایک چیخ نے انہیں بھی ان کے بیٹے کے پاس بھیج دیا۔
بازل خان افتاں خیرہ حویلی میں پہنچا اور گھر میں پڑے 3 جنازے دیکھ کر وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آیا باپ کو دیکھے، بھائی کو یا پھر بہنوئی کو، روئے تو پھر کس کو۔ وہ مرد تھا، مرد کی آنکھ میں آنسو آ جائے یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے۔ جنازے کے وقت بہت سے لوگوں نے اسے مسجد والا واقعہ سنایا اور کسی عینی شاہد نے بتایا کہ گاڑی سے فائرنگ کرنے والا ادھیڑ عمر کا مرد تھا، اور اس مرد کا ناک نقشہ سن کر اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کون تھا۔ یہ کام شہباز احمد کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب تم کیا کرو گے بازل؟ ماں نے اسے امید سے دیکھا تو وہ جھک گیا۔ جو حکم بی بی، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، تمہیں یہ بدلہ چکانا ہے، میں ایسے ہی کروں گا، اس نے ایک عزم اور مضبوط لہجے میں کہا، اور کھڑکی کے پار کھڑی قسمت نے سکون سے سوچا کہ خون کا بدلہ خون تو آج مکمل ہو گیا، اب یہ ظالم لوگ کیا عزم کر رہے ہیں، اب قسمت میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنے باپ کی لاش کو دیکھ کے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ روئے تو کیسے، چیخیں مارے، سسکے یا بہن کرے۔ بھائی کے بعد اب باپ کو بھی خود سے بچھڑتا دیکھ کے وہ اندر سے ڈھہ سی گئی، بس یوں ہی مردہ نگاہوں سے باپ کا چہرہ دیکھتی، اپنے ہاتھوں سے چھوتی رہی۔ پیدا ہوتے ہی اس نے ماں کو کھو دیا تھا، بڑی ہوئی تو بھائی چلا گیا، اور اب باپ نے بھی اس سے ہاتھ چھڑوا لیا۔ وہ جتنا روتی اتنا کم تھا۔ گھر پہ صرف ملازم تھے، رشتہ دار کوئی تھا نہیں جو اسے سنبھالتا۔ سب ملازم اس کی حالت دیکھ کے ڈر گئے تھے کہ کہیں اسے نہ کچھ ہو جائے۔ کسی نے ڈاکٹر کو بلایا، سکون آور انجیکشن لگتے ہی وہ بے سدھ ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو خالی گھر دیکھ کے وہ اندر سے خالی ہو گئی۔ جس ملازم کے ہاتھ میں جو چیز لگی وہ لے کے بھاگ گیا۔ گھر میں نہ گاڑیاں تھیں، نہ زیور اور نہ قیمتی اشیاء۔ گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ لاؤنج میں شہباز محمود کی تصویر کو دیکھ کر وہ پھر سے ڈھہ گئی۔ روتے روتے وہ پھر بے ہوش ہو جاتی جو اگر اس کے کان کے پاس کوئی عجیب سی چیز نہ آ ٹھہرتی۔ اس نے روتے روتے یوں ہی سر اٹھا کے دیکھا اور اپنے سر پہ موت کا فرشتہ دیکھ کے اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا جو اس نے اس کی کن پٹی پہ رکھ دیا۔ شہزاد محمود کہاں ہے؟ کڑک دار لہجہ گرجتا ہوا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے وہی خودکش بمبار کھڑا تھا۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہیں کھڑی رہو، اب اگر 1 قدم بھی پیچھے ہوئی تو تمام کی تمام گولیاں تم میں ڈال دوں گا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں پوچھ رہا ہوں شہباز محمود کہاں ہے؟ وہ نہیں، ساتھ میں نفی میں گردن بھی ہلانے لگی۔ اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے وہ؟ اس نے بے حد غصے سے اسے بالوں سے پکڑنا چاہا۔ ایسے میں جھٹکے سے وہ اس کے قریب ہوا تھا کہ روتے ہوئے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی سانسیں وہیں تھم گئیں۔ وہ حق دق سا اس کے بال تک پکڑنا بھول گیا۔ دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ وہ مر گئے، میرے بابا مر گئے ہیں، وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں بے آسرا ہو گئی ہوں، ان کی مانو بے آسرا ہو گئی، یتیم ہو گئی ان کی مانو۔ وہ روتے روتے چلانے لگی اور چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گئی۔ وہ دم سادھے اسے سن رہا تھا، اپنے دل کے ساتھ لگے کسی اور دل کی آواز سن رہا تھا۔ بازل کی گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں آ کے رکی۔ بڑے ہال سے اندر داخل ہوتی نوال بھابھی کے قدموں میں بجلی سی بھر گئی۔ وہ دونوں بجلی کی تیزی کی رفتار سے باہر نکلی۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوگا، اپنے پیاروں کا حساب برابر کر دیا ہوگا۔ بی جان کے لہجے میں تفاخر تھا، غرور تھا۔ بازل نے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہی مہنور کو بالوں سے پکڑ کے باہر کھینچا تھا۔ مہنور کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ اسے بالوں سے کھینچتا ہوا بی جان اور نوال بھابھی کے پاس لایا تھا۔ بازل، یہ کیا؟ تم تو شہباز محمود کو ختم کرنے گئے تھے۔ بی جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے بالوں سے پکڑی ہوئی مہنور کو بی جان کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ شہباز محمود کی بیٹی ہے، اور شہباز محمود، وہ کتا پہلے ہی مر چکا ہے۔ مہنور نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا اور جھٹکے سے اٹھ کے اس پہ جھپٹی اور اسے کالر سے پکڑ لیا۔ تم نے کتا کس کو کہا ہے؟ تم ہوگے کتے، تمہارا خاندان۔
بازل کے بھاری ہاتھ نے اسے گالی پوری کرنے نہیں دی۔ اس کے نرم گال پہ 5 انگلیوں نے اپنے مضبوط نشانات ثبت کر دیے۔ تبھی ماہنور کو پیچھے سے کسی نے بالوں سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ تو یہ ہے میرے شایان کے قاتل کی بیٹی، زمر آپا نے چلا کے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ اور میرے بھائی عادل کے قاتل کی بیٹی، یہی ہے نا؟ ایک اور تھپڑ لگا۔ میرے باپ کی موت کی وجہ بننے والے خونی کی یہ بیٹی ہے۔ اور یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑے۔ اس کا چہرہ سن ہو گیا، اور جب اس کی پشت پہ نوال بھابی کے گھونسے پڑے تو وہ بازل کے پیروں میں جا گری۔ اس کے منہ سے خون کی دھار نکلی تھی۔ زمر آپا اور نوال بھابی نے اسے روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا تھا۔ بازل نے نخوت سے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے 4 سو گھپ اندھیرا دیکھ کے دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن دکھتے جسم نے ایسا کرنے نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ کراہ کے رہ گئی۔ اسے آس پاس عجیب طرح کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شاید پاس ہی جانور بندھے تھے۔ یا رب، اندھیرے میں وہ بلبلائی۔ اس نے وہ کالی رات یوں ہی روتے گزاری تھی۔ صبح ہونے کا احساس تب ہوا جب کمرے کے واحد روشن دان سے روشنی نے اندر جھانکا۔ تب اس نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس سے ذرا پرے گائے بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ اسے ابکائی سی آئی اور وہ وہیں دوہری ہو گئی۔ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ بی جان نے صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ پڑا رہنے دے اسے یہیں کہیں، تم اسے مار کے وہیں پھینک آتے۔ ایک بار موت آ جاتی تو فائدہ کوئی نہیں تھا، بندہ بار بار مرے تو اسے زندگی کی سمجھ آتی ہے۔ پیچھے سے آتی زمر آپا نے کہا تو اس کے دل کو ہلکا سا کسی نے دبایا۔ یہ لڑکی ہمارے مردوں کے قاتل کی بیٹی ہے، اسے ہم آسانی سے مرنے نہیں دیں گے۔ زمر آپا کے لہجے میں ایک جنون سا تھا۔ وہ محسوس کر کے سر ہلانے لگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اسے نوکرانی بنا لے، گھر کے سارے کام کرے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کر پائے گی، بمشکل 15-16 سال کی ہے۔ بی جان نے اس کا حدود اربا بیان کیا۔ میرے ہتھے چڑھی تو سب کام کرے گی، 4 ٹھڈے مار کے میں اسے اس کی اوقات یاد کروا دوں گی۔ زمر آپا کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم ناشتہ کرتا رہا۔ فاتحہ خوانی کے لیے کچھ لوگ آئے تھے۔ وہ تیار ہو کے آیا تو نوال بھابی اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتی ہوئی باہر لا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ادھر دیکھ کے نظریں دوسری جانب کر لی، لیکن جب مردان خانے میں بیٹھا تو فاتحہ کرنے کے لیے آئے لوگوں کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا۔ تبھی ایک ملازم نے اس کے کان میں آ کے سرگوشی کی۔ وہ اسی پل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت بازل خان؟ ایک شخص نے اس کے بے ساختہ انداز پہ پوچھا تو وہ زبردستی ہلکا سا مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں ذرا بی جان کی بات سن لوں۔ وہ باہر نکلا تو ایک طرف ملازمین کا جھمگٹا دیکھا۔ وہ تیزی سے اس جانب آیا۔ اسے دیکھ کے ملازم پیچھے ہٹے۔ دیکھو، یہ بے غیرت شاید مر گئی ہے۔ نوال بھابی نے پیر کی نوک سے بے ہوش پڑی ماہنور کے چہرے کو پرے کیا تھا۔ وہ ماتھے پہ ڈھیروں لکیریں لیے اس بے جان وجود کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک طرف پڑے اس کے ہاتھ کی نبض چیک کی۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو جھک کے اس کے دل کے پاس کان لگا دیا۔ فخر الدین، میری گاڑی کی چابی لاؤ، اس نے تیزی سے کہا اور بھابی کی طرف دیکھا۔ اسے اٹھوا کے گاڑی میں ڈالیں، ابھی زندہ ہے یہ، رہنے دو اسے، یوں ہی مرنے دو۔ کیوں خواہ مخواہ کا قتل سر لے رہی ہیں؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، آپ اسے گاڑی میں ڈلوائیں۔ بھابی سے بات کرتے ہوئے اس نے تیزی سے چابی فخر الدین سے لی اور اسی تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وقت پہ میڈیسنز نہیں لی گئی، دم گھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے بتانے پہ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ یہ دمہ کی مریضاں ہیں، ڈسٹ الرجک بھی ہیں، پلیز صاف ستھرا ماحول انہیں مہیا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوا وقت پہ دی جائے، ورنہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز سے کہا تو وہ سر ہی ہلا پایا۔ اب تو وہ مکمل ہوش میں ہیں، آپ ان کے پاس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ نسخہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا تو وہ گہری سانس لے کے اٹھ گیا۔ وہ جب اس کے کمرے میں آیا تو وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ ایک نظر اس پہ ڈال کے وہ کمرے کی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا، پھر اکتا کے واپس مڑا تو اس کی نظر ایک بار اس پہ پڑی۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔
وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے کسی ڈاکٹر کو بلانے کے بجائے بے ساختہ جھک کے اس کی بات سننا چاہی۔ مانور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نرم ملائم ہاتھ میں آہنی ہاتھ کانپ کے رہ گیا۔ مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو۔ نیم وا آنکھوں سے اس نے التجا کی، پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑو۔ وہ اس کی التجا پہ گہرا سانس لے کر ہاتھ چھڑوا گیا۔ فکر نہ کرو، بہت جلد اپنے بابا کے پاس ہوگی۔ تم آج ہی مجھے مار دو، اس نے زار و قطار روتے ہوئے التجا کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے نظریں پھیر گیا۔ جانتی ہو تمہارے باپ نے میرے بھائی اور بہنوئی کو قتل کیا ہے، اور اپنے بھائی بہنوئی کے قاتل کی بیٹی کو میں آسانی سے نہیں مرنے دے سکتا۔ تمہارے بھائی اور بہنوئی کا قاتل مر چکا ہے، مجھ سے تمہیں کیا لینا ہے؟ تم لوگ بہت ظالم ہو۔ بازل نے اپنے لب بھینچے اور باہر نکل گیا۔ رات کو اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بازل کو وہ بی جان کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کوئلوں والی انگیٹھی تھی، ساتھ میں وہ کھانس بھی رہی تھی۔ بازل اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ انگیٹھی نیچے رکھ دو، اگر اس میں نئے کوئلے نہ ڈالے تو بی جان ان کوئلوں کو مجھی پہ انڈیل دیں گی، وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی تھی اور ساتھ میں کھانسی بھی تھی۔ تم نیچے رکھ دو اور اپنا سانس درست کرو۔ اس کے کہنے پہ اس نے انگیٹھی نیچے رکھ دی۔ سانس کو درست کیسے کرتی؟ سانس بگڑ رہا تھا، کھانسی بڑھتی جا رہی تھی۔ بازل نے غور سے اسے دیکھا۔ میری گاڑی میں تمہاری میڈیسنز ہیں، تم یہیں رکو، میں لے کے آتا ہوں۔ وہ اسے وہیں کھانستا چھوڑ کے تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ کھانستے کھانستے برآمدے کے ستون کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بازل تیزی سے دوائیاں لے کے مڑا، لیکن اتنے میں اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ کھانستے ہوئے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ بازل نے انہیلر نکال کے اس کے منہ سے لگانا چاہا۔ اسی لمحے کھانسی سے تڑپتی ہوئی مانور کا ہاتھ کوئلوں والی انگیٹھی پہ جا کے پڑا۔ بازل نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کے اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ جلے ہوئے ہاتھ کی تپش اس کے اندر تک اتر گئی۔ تم لوگ مجھے ایک ہی بار مار کیوں نہیں دیتے؟ وہ صبح صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جب جلے ہوئے ہاتھ سے جھاڑو پکڑنا مشکل ہو گیا تو اس نے غصے میں جھاڑو دور پھینک دی۔ برآمدے سے گزرتی زمر آپا نے اسے دیکھا تو آ کے اسے الجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ تب وہ بے بسی سے چلائی تھی اور جواباً زمر آپا نے اس کے منہ پہ کس کے تھپڑ دے مارا تھا۔ تم پل پل مرو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے باپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ۔ میرے بابا مر چکے ہیں، وہ رو پڑی۔ تو تم تو زندہ ہو نا، اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی۔ تمہیں پل پل مار کے ہمیں اتنی تسکین تو ملے گی نا کہ ہم نے اپنے پیاروں کا بدلہ لینے کی کوشش تو کی۔ زمر آپا نے جھٹکا دے کے اس کے بال چھوڑے تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے بازل نے چونک کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلو اٹھاؤ یہ جھاڑو اور 5 منٹ میں سارا کام ختم کرو۔ زمر آپا نے جھاڑو کی طرف اشارہ کیا تو اس نے روتے ہوئے وہ جھاڑو اٹھا لی۔ جھاڑو پکڑتے ہوئے اس کی ایک اور چیخ نکلی تھی، کیونکہ ہاتھ میں چھالا بن چکا تھا اور شدید درد اٹھا تھا۔ زمر آپا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ زیادہ نازک اندام بننے کی کوشش نہ کرو، تم ملازمہ بن چکی ہو اس گھر کی، ساری عمر نوکرانی بن کے گزارنی ہے، بہتر ہے اپنے اتوار بدل لو۔ مجبوراً وہ جھاڑو پکڑ کے نیچے پھیرنے لگی۔ شدید درد کی لہریں اس کے پورے جسم میں دوڑ رہی تھیں۔ زمر آپا وہاں سے ہٹ گئیں تو ایک ملازم نے مرہم لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ چھوٹے سائی نے بھیجا ہے، اسے جلے ہوئے ہاتھ پہ لگا لو۔ اس نے وہ کریم پکڑی اور پھر بے حد غصے سے پیچھے کھلی کھڑکی کی طرف پھینک دی۔ کھڑکی سے ذرا پڑے کھڑے بازل نے گہری سانس لے کر اندر گرنے والی وہ ٹیوب اٹھا لی تھی۔ خانسامہ کے بیمار ہونے کی وجہ سے بی جان نے اسے کچن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آج سب کھانا پینا تم کرو گی۔ لیکن مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، وہ رونے کے قریب تھی۔ نوال تمہارے ساتھ ہوگی، میں اسے بھیجتی ہوں، اتنے میں تم کام شروع کرو۔ بی جان اسے وہیں چھوڑ کے خود باہر نکل گئی۔ وہ اتنے بڑے کچن میں کھڑی آنکھیں پھاڑ کے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ گندے برتنوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا دھونے کے لیے، جو یقیناً اسے ہی دھونا تھا۔ اس نے بھری ہوئی آنکھوں سے اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھا اور بے ساختہ سسک پڑی۔
تم نے ابھی تک برتن نہیں دھوئے؟ بی جان کب سے تمہیں کہہ کے گئی ہیں؟ نوال نے اپنی مخصوص پاٹدار آواز میں کہا تو وہ اسے دیکھے بغیر برتنوں کی طرف بڑھ گئی۔ صابن لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں شدت سے درد ہوا تھا۔ پھر جب نوال نے اسے پیاز کاٹنے کو دی تو چھری پکڑنا اس سے محال ہو گیا۔ نوال اسے سبزی کاٹنے پہ لگا کے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس سے ابھی تک ایک پیاز بھی نہیں کاٹی گئی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں تیزی آتی چلی گئی۔ تبھی پیچھے کھٹکا سا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ نوال ہوگی، اور اب جب آئے گی تو اسے سستی سے کام کرتے دیکھے گی تو اسے پیٹ ڈالے گی۔ نوال بھابی، وکیل صاحب آئے ہیں، باہر آئیے پلیز، بازل نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی تیز دھار چھری تیزی سے بازل کے پیٹ میں گھسا دی۔ بازل نے سرعت سے چھری آگے سے پکڑ لی تھی۔ اس کا ہاتھ خون سے لتھڑ گیا تھا، سارے کچن میں خون پھیل گیا تھا۔ بازل، یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ بی جان نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ پٹی بندھی دیکھی تو تڑپ کے رہ گئی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کچھ لگ گیا تھا۔ اس نے انہیں ٹالنا چاہا۔ خیر ہو مولا، کہیں کسی دشمن نے؟ بی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، معمولی سی چوٹ ہے۔ زمر آپا نظر نہیں آ رہی؟ اس نے بات بدل دی۔ زمر اور نوال قبرستان گئی ہیں۔ تبھی زمر ماہنور کو بالوں سے پکڑ کے اندر داخل ہوئی۔ 2 جھٹکے دیے تو ماہنور کی گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں بیوہ ہوئی، میرے سر سے میرا سر کا سائیں اٹھ گیا، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ اس نے 2 ہتھڑ مار کے اسے دور گرا دیا۔ وہ صوفے پہ ٹکے بازل کے زخمی ہاتھ پہ جا کے گری۔ بازل کے اندر تک درد کی شدید ٹیسیں پھیل گئی۔ زمر آپا اسے مار مار کر پھر سے پچھواڑے والے کمرے میں ڈال گئی تھی۔ وہ مفلوج جسم کے ساتھ روتی ہوئی بے بس پڑی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کوئی بھاری قدموں سے اس کے پاس آ کے رکا۔ تم نے دوا نہیں لی، یہ لو بھی کھا لو۔ آواز پہچان کر وہ بپھر کے بولی، تھوکتی ہوں میں تمہاری دوا پہ۔ ضد نہ کرو، دوا کھا لو۔ اس کے لفظ لفظ سے غصہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ابھی بچی ہو، تمہیں یہ زبان زیب نہیں دیتی۔ تم یہاں جس کام کے لیے رکھی گئی ہو، بہتر ہے کہ زندہ رہ کے وہ سب کچھ چپ چاپ کرتی جاؤ۔ میں تمہیں قتل کر دوں گی، وہ دھاڑی اور اس پہ جھپٹ پڑی۔ بازل نے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ چپ چاپ اس کی مار کھاتا رہا۔ وہ اپنے تمام دکھوں اور زخموں کا بدلہ اس سے لینا چاہ رہی تھی، اور بپھری ہوئی بھی ایسی ہی لگ رہی تھی، لیکن مار مار کے جلد ہی وہ تھک کے ڈھہ گئی اور رونے لگی۔ وہ ایک طرف بیٹھا چپ چاپ اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس دن جو ہوا وہ بہت عجیب ہی حادثہ تھا۔ وہ بڑے ہال کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی جب اچانک اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ کھانسنے لگی۔ سامنے صوفے پہ بیٹھی نوال بھابی نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ کھانس کھانس کے دوہری ہو رہی تھی۔ گرتے پڑتے وہ نوال کے سامنے پڑے پانی کے گلاس کو اٹھانے لگی۔ جب نوال نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا، کھانستے کھانستے اس کی آنکھیں باہر ابلنے لگیں۔ تبھی اسے گلدان کے پاس پڑا اپنا انہیلر نظر آ گیا۔ وہ گرتی پڑتی اس تک پہنچی، مگر اس سے پہلے ہی باہر آتی زمر آپا نے وہ اٹھا کے ایک زوردار کہا لگایا، یہ مجھے دے دو پلیز، مجھے نہ تمہیں ذرا تڑپتا تو دیکھیں، تمہاری تڑپ کا مزہ تو لے لیں۔ زمر کے ساتھ ساتھ نوال کا کہا بھی شامل ہوا تو وہ زمر کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کا واسطہ ہے، ابھی نہیں، تھوڑا سا اور شاباش۔ نوال اور زمر ہنستے ہوئے جیسے چٹخارے لے رہی تھیں، اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ تڑپ تڑپ کے بے بس ہو گئی۔ اس کی باقی ماندہ ہمت جواب دے گئی، اور باہر سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے بازل خان نے ایک نظر یہ منظر دیکھا اور اس کی سانسیں وہیں ساکت ہو گئیں۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں پہ رواں تھی، لیکن وہ بیک سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے کچھ بھی دیکھنے سے گریزاں تھی۔ وہ بھی چپ چاپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی اپنی مطلوبہ جگہ پہ جا کے جھٹکے سے رکی تو اس نے آہستہ سے بھینچی پلکیں اٹھائیں۔ آنکھیں لال سرخ تھیں
اور آنکھوں سے ذرا سا پانی چھلک کے گالوں کو چھو گیا۔ بازل نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ تمہارا گھر آ گیا ہے۔ میرے بابا؟ وہ اپنے باپ کا گھر دیکھ کے بے اختیار سسک پڑی۔ آ جاؤ، وہ اس کی طرف کا دروازہ کھول کے نرمی سے بولا تو وہ سسکتی ہوئی باہر نکل آئی۔ بابا کے کمرے میں بیٹھ کر وہ دیر تک روتی رہی اور وہ چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا، لیکن جب رہا نہ گیا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بس کرو، تمہاری پہلے ہی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ چاہتے ہوئے بھی آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ تبھی مجبوراً وہ سامنے کھڑا ہو کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا، اور ایسے میں وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی تو اس کے شانے سے جا لگی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ دل کڑا کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات بہت ہو گئی ہے۔ سہما لہجہ اس کے اندر کی حالت کا غماز تھا۔ مجھے جانا تو ہے۔ وہ کچھ نہ بولی تو وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ تم آج رک نہیں سکتے؟ اس کی آواز نے اس کے قدم دروازے میں ہی جکڑے۔ وہ مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ رات ہے نا، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، وہ مسکینی سے بولی، ساتھ میں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ تو میرے ہوتے ہوئے کیا تم نہیں ڈرو گی؟ وہ 2 قدم اس کے قریب آ گیا۔ پلیز رک جاؤ نا، پتہ ہے نا میں مارتا بھی ہوں، پلیز، وہ لجاجت سے بولی۔ اندھیرے سے مجھے ڈر لگتا ہے اور اکیلے میں میری جان نکل جائے گی۔ اللہ نہ کرے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تم رکو گے نا؟ اس نے آس سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر بغور اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا دیا، اور وہ اس رات بہت سکون سے سوئی۔ تم سوئے نہیں؟ صبح وہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر بے اختیار بولی۔ کہاں سوتا؟ ارے یہ پورا گھر ہے، اتنا بڑا ہے، جہاں مرضی چاہے سو جاتے۔ بازل بے ساختہ مسکرا دیا۔ بہت معصوم ہو تم، یا شاید پاگل ہو۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ چھوڑو سب مطلب، مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ ایک اسٹرانگ سی چائے کا کپ مل سکتا ہے؟ ارے تم بھی اسٹرانگ چائے پیتے ہو؟ وہ بے اختیار چیخی۔ مجھے بھی زیادہ پتی والی چائے اچھی لگتی ہے۔ تو پھر 2 کپ بنا لو، وہ ذرا سا مسکرا کے نرمی سے بولا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پہ گھر کا نمبر تھا۔ جی السلام علیکم۔ جی بی جان، میں یہی ہوں، وہ بچ گئی ہے جی، اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مانور اسے بات کرتا دیکھ کے کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن بازل کے اگلے الفاظ نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ بی جان، وہ معصوم ہے، بچی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی جو میں اسے اٹھا کے آپ لوگوں کے پاس لے گیا۔ زمر آپا اور نوال بھابی نے اس پہ ہر طرح کا ظلم کیا ہے، اسے مارنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ بہت افسوس کی بات ہے، یقین مانے مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا ہے۔ وہ اپنی ماں سے اس کے حق میں بات کر رہا تھا۔ اس بات نے بے اختیار اس کا نرم و نازک دل گدگدایا۔ چائے بنا کے واپس آئی تو وہ بات ختم کر چکا تھا۔ سنو جی، تم اپنے بھائی کا خون ہمیں معاف کر سکتی ہو؟ تمہید کے بعد اس نے پوچھا۔ تو تم کیا اپنے پیاروں کا خون معاف کر سکتے ہو؟ اس نے بھی جواباً پوچھا۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لینی چاہیے۔ یہ خاندان برادری کے مسئلے ختم کرنے چاہیے۔ پہلے جو ہوا اور جن رسم و رواجوں کی وجہ سے ہوا، اب ہمیں ان رسم و رواجوں کو توڑنا چاہیے اور دوبارہ سے وہ اصول اپنانے چاہیے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے تھے۔ انہوں نے حسب نسب کو مٹا کر ہر انسان کو برابری، مساوات اور عدل کا درس دیا تھا۔ اسلام میں قتل کا بدلہ صرف قتل نہیں، بلکہ اس میں صلح رحمی اور درگزر اور معافی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ تو اتنا علم رکھتے ہو تم، پھر بھی؟ بے اختیار شکوہ کر گئی۔ بس سنبھلنے کا بھی کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، اور یہی سمجھ لو کہ اس علم نے اب جا کے مجھ پہ اثر کیا ہے اور میں اب سنبھلا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں بھی ان ریتوں رواجوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے ایمانداری سے اپنا تجزیہ کیا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، اس بات پہ تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ شکریہ، اور اس کے لیے میں تمہارا زیادہ شکر گزار ہوں
کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا اور مجھے یہ سب جاننے کا موقع ملا، اس نے فراخ دلی سے کہا تو وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ تم آج بھی نہیں رک سکتے؟ وہ اگلے دن پھر اس کے پیچھے کھڑی اسے روک رہی تھی۔ مجھے جانا تو ہے، آج نہیں تو کل جانا تو لازمی پڑے گا نا۔ اس کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ اچھا آج رک جاؤ، کل چلے جانا۔ اور اگر کل تمہیں پھر ڈر لگا تو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پھر کل پھر رک جانا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ مدھم سا مسکرا دیا۔ روز روز رکنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، وہ دل پہ پتھر رکھ کے بولا۔ تو پھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ روحان سی ہوئی۔ ہاں اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا پڑے گا۔ ہاں نا، کوئی حل نکالو نا پلیز۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ بازل نے گہری نظروں سے اپنے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ دیکھا۔ تو پھر کیا خیال ہے ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے ایک نہ کر لیں؟ کیا مطلب؟ بازل خان ولد زیان خان مہنور شہباز ولد شہباز محمود کو زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تو کیا یہ فیصلہ آپ کو قبول ہے؟ اور مہنور نے جو بے ساختہ حیران نظریں اٹھا کے اسے دیکھنا چاہا، اس کی چمکتی آنکھوں نے اسے وہیں پل کے گرا دینے پہ مجبور کر دیا۔ بولو، کیا قبول ہے؟ وہ پھر بولا۔ مہنور کے ہاتھوں کا پسینہ چھوٹ پڑا۔ میں نے پوچھا قبول ہے؟ بھاری آواز میں گرج تھی، دھمک تھی، جو اگلے کا دل دہلا دینے کو کافی تھی، لیکن اگلے کا دل دہلا نہیں تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے گلے میں لٹکے تعویذ کو پکڑ لیا۔ جب خودکشی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اور بازل کا زوردار قہقہا بلند ہوا تھا۔